نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی قابل سعادت احترام حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 28واں پارہ سنا ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو۔ قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے بیان کرتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات بے شمار ہیں، اور وہ آیات بھی بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جیسے ایک آیت کریمہ ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے حلال چیزیں جائز کرتے ہیں اور جو اچھی چیزیں نہیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اختیار فرما دیا تھا کہ جو چیز چاہیں شریعت میں شامل فرما لیں، جس کو چاہیں معطل کر لیں حالات کے مطابق۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہے، تو بہت سی چیزوں سے آپ ہمیں منع فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، تو میں نے قرآن کریم مکمل پڑھا ہے، تو مجھے تو کہیں بھی یہ چیزیں جو آپ بیان کرتے ہیں منع کرتے ہیں قرآن کریم میں کہیں بھی وہ نظر نہیں آئی۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے مکمل قرآن کریم پڑھا ہوتا اور پڑھ کر اس کو سمجھا ہوتا تو آپ کو جو چیزیں یہ ہیں سب نظر آ جاتی، آپ کو پریشانی نہ ہوتی۔ وہ عرض کرتی ہیں وہ کیسے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، کہ اللہ کے رسول کریم جو آپ کو دے دیں، عطا فرما دیں، وہ لے لیں، اور جس چیز سے روک دیں اور منع فرما دیں اس سے رک جائیں۔ تو جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ منع ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہیں۔ گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ میں جو اشارہ فرمایا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اپنے مفہوم میں، اپنے مضمون میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر عمومی طور پر دلالت کرتی ہے، اور وہ اختیارات آپ کے تشریعی اور تکوینی اور اس طرح کے دیگر اختیارات شامل ہیں۔ میں صرف آج ان تین میں سے ایک مثال دے کر بات ختم کروں گا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اگرچہ عربوں کی زبان عربی مادری زبان تھی، وہ ہر زبان کے کلمات کو سمجھتے تھے، مگر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تو ان کو مکمل طور پر وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پھر جن آیات اور کلمات کی تشریح آقا فرماتے وہ انہیں سمجھ آ جاتی۔ اب مثال کے طور پر تشریح کرنا، واضح فرمانا، وضاحت کرنا، آقا کریم یہ اپنا فریضہ انجام دیتے۔ ہم نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اور نماز ارکان اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ نماز کا حکم نازل ہوا اور تقریباً 16 مرتبہ لفظ اقیمو اور 8 مرتبہ لفظ اقم، اور اس طرح اس کے مشتقات تقریباً 70 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اور اقیمو کا مطلب یہ ہے کہ قائم کرو، الصلاۃ کا نماز۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو قرآن کریم پورا پڑھ لیں، کہیں بھی نماز ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کیسے ادا کریں، کب ادا کریں، اس کا نصاب کتنا ہو، قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اللہ کریم نے حکم فرما دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ لہذا ان تینوں ارکان کی تشریح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال مبارک اور اپنے اعمال مبارک سے فرمائی۔ جس طریقے سے ہم یہ ادا کرتے ہیں یہ آقا کریم کی تشریح حیثیت ہے۔ اسی طرح ہمارا چوتھا رکن ہے حج۔ حج کے بارے میں بھی مطلق حکم نازل ہوا ہے کہ حج کرو، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، ارادہ کریں، اس کی طرف جائیں جو بھی جا سکتا ہے۔ حج کی تفاصیل موجود نہیں ہے، وہ بھی آقا کریم نے بیان فرمائی، اور وہ وقتاً فوقتاً ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ جتنے بھی ایسے احکام اور اوامر ہیں جو کہ اس وقت امت مسلمہ کے افراد کو، عربوں کو سمجھ نہیں آئے تھے، آقا کریم نے اس کی تشریح فرما دی۔ اور اسی طرح آپ کی تشریح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں شارع ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا ہے؟ شارع ہے، وہ احکام نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے۔ صرف آپ شارع نہیں ہیں بلکہ آپ شارع بھی ہیں کہ جس چیز کو چاہیں آپ شریعت میں شامل فرما دیں۔ حج کے حوالے سے ہی مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطاب فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، حج کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس صحابی نے پھر عرض کی کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر تیسری بار عرض کی، آقا کریم خاموش رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو اس کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لو قلت نعم لوجبت ما استطعتم، کہ اے سائل، اے بار بار سوال کرنے والے، اگر میں تیرے پوچھنے پر کہ کیا ہر سال فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، تو تم نہ کر سکتے، تو اس لیے میں نے یہ خاموشی اختیار کی تاکہ آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم کی زبان مبارک سے نکل جاتا تو پھر وہ حج پورا سال ہر سال لازم آتا۔ اسی طرح ایسی تشریعی حیثیت آپ کو حاصل ہے کہ وہ احکام قرآن کریم میں مومنوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی نافذ ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو منسوخ فرما دیں۔ جیسے اللہ کریم نے ایک مومن کو، مسلمان کو 4 شادیاں کرنے کا حق دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے، وہ ہر مومن کے لیے ہے۔ مگر قربان جاؤں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے آقا کریم نے منسوخ فرما دیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں ہے، جب تک وہ حیات ہیں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کی تشریعی حیثیت ہے۔ اسی طرح 2 صحابہ اکرام کو کچھ جلدی بیماری تھی، اور اس جلدی بیماری کا جو علاج ہے وہ آپ نے ان کو اجازت دی کہ آپ ریشم کے کپڑے پہن لیں، یعنی ریشم مردوں پر حرام تھی، حرام ہے اور آج بھی حرام ہے، لیکن آقا کریم نے اپنا خصوصی حق تشریع استعمال کرتے ہوئے فرمایا، ان کو اجازت دی کہ آپ ریشم پہن لیں۔ الغرض اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم کو اللہ کریم نے حق تشریعی یعنی اسلام کے اندر قانون سازی کا حق ادا فرمایا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آئے وہی پہنچانا ہے، بلکہ آقا کریم کو اختیار تھا، جس کو چاہیں شریعت بنا دے، جس کو چاہیں آپ منسوخ کر دیں۔ اور تیسرا اختیار جس پر میں بات ختم کروں گا وہ آقا کریم کا اختیار تکوینی ہے، اور اختیار تکوینی سے مراد یہ ہے کہ یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اگر پیدا فرمانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے فضل سے اپنے حبیب مکرم کو بھی یہ شان، یہ عظمت عطا کی ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب اللدنیہ، یہ سیرت کی بہت اہم کتاب ہے، اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اس پر آقا کریم نے فرمایا تمہاری بیٹی کہاں دفن ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں قبرستان میں۔ تو اس نے آقا کریم کو ساتھ لیا، چلو مجھے قبر دکھاؤ۔ آقا کریم اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ بیٹی کیا تم دوبارہ دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ تو اس پر قبر سے آواز آئی کہ نہیں یا رسول اللہ،
یا لبیک و صادق، لڑکی کی آواز آئی لبیک یا صادق، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور میں خوش بخت ہوں کہ آپ مجھے آواز دے رہے ہیں۔ لیکن اس نے عرض کی کہ میں یہاں ٹھیک ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے والدین سے بڑھ کر رحمت والا پایا ہے۔ تو یہ قبر ابھی وہ زندہ اٹھ کے قبر سے باہر نہیں آئی، آقا نے نہیں فرمایا کہ تم زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جاؤ، بلکہ قبر کے اندر ہی وہ زندہ ہوئی آپ کے فرمانے سے۔ آپ نے اس سے سوال پوچھا، اس نے جواب دیا، اس پر اس کا باپ بھی خاموش ہو گیا۔ تو اس طرح اور بھی واقعات ہیں، لیکن جسٹ ایک اشارہ کرنا تھا کہ آقا کریم کو اللہ کریم نے ایسے ایسے اختیارات عطا فرما رکھے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور آقا کی عظمت اور شان کا ہم ایک ذرہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ پھر وہی شعر پڑھوں گا کہ خدا کی عظمتیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے کہ سدرہ تلک میری رسائی تھی، کتنی منزلیں ہیں آگے نبی جانے خدا جانے، وما علینا الا البلاغ المبین۔